اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم آسمان سے اتارا جو مقصد زندگی کا پتہ بتاتا ہے، صراط مستقیم کا پتہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو انسان اور جانور سب کے لیے برابر ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم اس کو ملا ہوا ہے۔ انسان کو رہنے کے لیے ایسا گھر چاہیے، چڑیا کو رہنے کے لیے چند تنکیں چاہیے، تو وہ بھی اپنا گھر بنا لیتی ہے، ہم نے بھی بنا لیا۔ اور انسان کو پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، اور ان پرندوں کو، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کپڑے پہنا دیے، وہ ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے۔ ہمارا کپڑا تو ہر دوسرے دن بدلنا پڑتا ہے، ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے، بس جو ایک دفعہ پہنا بس وہی پہنا ہوا ہے۔ پھر انسان کو غذا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ راستے اس نے نکالے ہوئے ہیں۔ یہ جانور، پرند درند اپنی غذا کیسے، کہاں ملے گی تلاش کرتے ہیں۔ سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف نکلتے ہیں پرندے، گرمیوں میں سرد علاقوں کی طرف نکلتے ہیں۔ وہ اوپر کینیڈا کے برفانی علاقوں سے آتے ہیں اور ایشیا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ بیچ میں اتنا لمبا چوڑا بحر الکاہل ہے، ان کو ان راستوں کا پتہ ہے جہاں بحر الکاہل سب سے زیادہ تھوڑا فاصلہ رکھتا ہے، وہ وہاں سے اس کو پار کرتے ہیں۔ سال ہا سال کے تجربات نے اس بات، اور وہ پورا لشکر بن کے چلتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ڈیلس میں شام ہو رہی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں کالے کالے پرندے اتر رہے تھے، لاکھوں کی تعداد۔ تو وہ رات وہاں گزارنا چاہتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ اتنی فوج کیا ہے؟ کہ یہ پرندے ہیں جو اب ایشیا کی طرف، گرم علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں، ٹھنڈے علاقوں کو چھوڑ کر۔ تو کہاں سے سمندر پار کرتے ہیں؟ جہاں سب سے تنگ اس کا راستہ ہے اور پارٹ سب سے تھوڑا جہاں ان کو اڑنا پڑے، وہ وہاں سے پار کرتے۔ تو کہاں سے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے، یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ نے وافر عطا کیا ہے، اور وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کھانا پکانا، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، انسان میں ذرا لذت اور چسکا ہے تو اس کے مطابق بنا لیتا ہے۔ جانور نے منہ مارا، اپنا پیٹ بھر لیا۔ تو ضروریات زندگی کے علم میں انسان جانور برابر ہیں، اور اس میں ان کو علم ہمارے علم سے زیادہ کامل ہے کہ ہم تو اپنے علم کے خلاف بھی کرتے ہیں ضروریات زندگی میں، وہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ آپ شیر کے سامنے گھاس رکھو وہ نہیں کھائے گا، کہے گا میرا پرہیز ہے۔ بکری کے سامنے گوشت رکھو، وہ کہے گی میں نہیں کھاؤں گی، میرا پرہیز ہے۔ شوگر والے کے سامنے آم رکھو وہ ضرور کھائے گا، چاہے ڈاکٹر پر روکن کوئی نہیں جی ادھی گولی اتتے کھا لی سائیں ہیں، ادھی گولی وادھو کھا لی سائیں، کھاون تو دیو نہیں۔ تب یہ اپنے علم کے خلاف کر گیا۔ لیکن کوئی بھی جانور، درندہ، پرندہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتا۔ تو اس علم میں تو انسان، جانور سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس میں زبردست علم دیا ہے۔ یہ جو مچھر ہے، اس کا جو نر ہے وہ خون، اس کو خون کی ضرورت نہیں، وہ تو گھاس پھوس سے اپنا کام بنا لیتا۔ مادہ کو انڈوں کے لیے خون چاہیے، انڈوں کی پرورش کے لیے خون چاہیے۔ تو وہ جتنے بھی انسان کو کاٹنے والے مچھر ہیں یہ سب مادہ ہیں، نر نہیں کاٹتا۔ تو دیکھو ہم لائٹیں بجھا کے سوتے ہیں وہ پھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، ہماری ایک آنکھ میں سینکڑوں مچھر آ جائیں تو اس کی چھوٹی سی آنکھ ہے، اور اس سے وہ کیسے ہم تک پہنچتا ہے جب کہ اندھیرا چھا چکا ہے۔
پھر وہ چادر میں سے راستہ بناتا ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. پھر چادر میں گیا تو اور اندھیرا ہو گیا. اب اس اندھیرے میں وہ جگہ تلاش کرتا ہے. میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں, میں 26 کروڑ بلب کے ساتھ اپنی کھال کے مسام نہیں دیکھ سکتا. وہ اس اندھیرے رات میں ٹٹول کے دیکھ کر محسوس کرتا ہے یہ یہاں ہے, ٹوٹی یہاں سے ملے گا. تو وہ وہاں کیا کرتا ہے, وہاں وہ کٹ لگاتا ہے. یہ کٹ ہوتا ہے, اس کے جبڑے میں آری کی طرح دانت ہیں, آرے کی طرح. وہ ایسے ان کو کاٹتا ہے. مچھر کو پھونک مارو تو اڑ جائے, تو اس کے اللہ نے کیسے دانت بنائے جو یوں کاٹ کے راستہ بنا لیتے. ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی, یہ جو ہوا ہے نا یہ ہم پر بڑا ظلم کرتی ہے, یہ اتنی تیز چلتی ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, تو برائے مہربانی آپ ہوا سے کہیں کہ وہ نا ٹھیک ٹھیک چلا کرے, اتنی زور سے نہ چلے کہ ہمارا نشان ہی چلا جائے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی وہ اس کو بھی تو بلاؤ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے, مدعی مدعا علیہ دونوں بلاؤ. تو جب مدعا علیہ کو بلایا گیا تو مدعی غائب ہو گیا, ہوا کا جو جھونکا آیا تو مچھر گئے, تو دعویٰ خارج ہو گیا. تو یہ بیچاری ایسی حقیر سی مخلوق ہے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس کے وہ کیسے دانت ہیں جو ہماری کھال کے اندر وہ جگہ کو جا کے کاٹ لیتے ہیں. کٹتے ہوئے باریک سا سوراخ ہوتا ہے, اس میں سے خون نے نکلنا ہے, اور خون میں ایک لیسدار مادہ ہے جو زخم کے ہوتے فوراً اوپر آ کر ایسے جال بن دیتا ہے تاکہ خون باہر نہ نکلے. اگر یہ مادہ نہ ہو تو پھر ہمارا چھوٹے سے زخم سے بھی سارا خون بہہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لیسدار مادہ پیدا کیا, وہ اوپر آ کر نہ ہوتا ایسے ایک وہ اس کو جما دیتا ہے, ایک سیمنٹ کی طرح اس پر وہ لیپ کر دیتا. تو اب مجھے یہ بتاؤ اس مچھر کو کس نے بتایا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو پھر تیری ساری محنت گئی. تو جو ہی وہ کاٹتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے یہاں اندر گلے میں 2 چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں, اس میں اس نے سپرے رکھا ہوا ہے, تو فوراً اس کے اوپر سپرے کرتا ہے. یہ سپرے کیا کرتا ہے, یہ اس خون کے اس لیسدار مادے کو پتلا کر دیتا, اس کو تحلیل کر دیتا. یہ کام چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اس کو مارتا ہے, سپرے کرتا ہے, وہ تحلیل ہوتا ہے, تو پھر اس کو پتہ ہے اس کی جو سونڈ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایسے جو ڈاکٹروں نے ٹیکے کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے نا کیپ, یہ تو ہمیں 100 ٹیکا ہکے نو لا چھڈن کیپ بٹا بٹا کے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ میری اگر یہ سیپٹک ہو گئی تو میری خیر کوئی نہیں, تو ہر وقت اس کو ایسے بند رکھتا ہے. ہر وقت جب وہ کٹ لگاتا ہے پھر سپرے کرتا ہے, اس وقت پھر اپنی کیپ کو پیچھے ہٹاتا ہے, سونڈ کو آگے لے جاتا ہے, اس میں سے سرنج بھرتا ہے, اور پھر ایسے طبل بجاتا جاتا ہے کہ جا رہا ہوں جو کرنا ہے میرا کر لے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں, تم دیکھو سے اس مچھر میں تیرے رب کی کیسی قدرتیں کام کر رہے ہیں. تو اس ضرورتوں کے علم میں ترقی کرنے سے انسان جانوروں پرندوں کی صف سے آگے نہیں نکل سکتا. انسان جو انسانیت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے وہ اس علم سے انسان بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بے خطا بنایا, لا ریب فیہ, جس کو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے نبی میں نے تمہیں علم دیا, یہ بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا, بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے ملک مانگا, اللہ نے دے دیا. سخرنا لہ الریح,
سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ میرا تیرے اوپر بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا ملک دیا. جب اپنے نبی کو علم دیا تو کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے نبی میں نے میرے اوپر بہت بڑا فضل کیا جو میں نے تمہیں اپنا علم عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے عالی اور افضل بنایا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہ چیز عطا فرمائی. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.